الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ انبیاء شروع کر رکھی ہے، اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو کس طرح ہدایت انسانی کے لیے کتنا بڑا خزانہ ہے یہ۔ اور اگر کس انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت میں پختگی اور درستگی آ سکتی ہے، تو اسی قرآن کے مطالعے سے۔ یاد رکھیں، جب اس سے انسان کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور طاغوت کے چکروں میں پڑ جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، یہاں سے سورہ انبیاء میں آیت 48 سے لے کر 91 تک انبیاء کا ایک سلسلہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بعض صورتیں جو ہیں، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ قرآن مجید میں کئی صورتیں ہیں جن میں بڑی تفصیل سے انبیاء کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک طالب علم قرآن کا یہ سوچتا ہے کہ آخر ان چیزوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا جب تک ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں ہمارے دل و دماغ کو مطمئن کرتا، تو ہم ان سے وہ کما حقہ ہدایت کے پہلو اخذ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ان واقعات کو بیان کر کے ہدایت کا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا راستہ کھولتے ہیں، جلدی بتائیں۔ ہم ان سے عبرت پکڑ کے تو اپنی روش کو درست کر لیں، قرآن و سنت کے مطابق کر لیں۔ سر، عبرت اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ ہوگا، برے کاموں کا برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور انسان پر بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی۔ انسان پر جو تکلیفیں آتی ہیں یا جو آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اس کو اپنے میں بہتری لاتا ہے۔ یہ آپ ان واقعات سے تو یہ چیز ظاہر نہیں ہوتے، انبیاء آتے ہی بہتری لانے کے لیے ہیں، اور وہ ان کو پوری طرح بذریعہ وہی پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات جو آپ کی ہے، یہ انبیاء سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے حوالے سے جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ اور کوئی؟ یہ حق اور باطل اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے کہ یعنی ہم تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، اور سر جی، ان قوموں نے جو نافرمانیاں کی تو پھر اللہ کا عذاب آیا، تو ہمیں بچنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی، باقی لوگوں کو چھوڑ دیجئے، وہ بھی اس رستے پہ چل نہیں رہے۔ کیوں نہیں چل رہے؟ کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے۔ سر اس خواہش پرستی اور مادہ پرستی کی وجہ سے۔ ہاں، لیکن خواہش پرستی اور مادہ پرستی اسی وقت ختم ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کے بغیر انسان خواہشات کا غلام، دنیا پرستی، مال پرستی اور ہوس پرستی میں یقیناً انوالو ہوگا۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، یہ جو قرآن میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں نا، جب ہم خود پڑھتے پڑھتے اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم انبیاء کی اس دعوت جو کامل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
ہم اس دعوت سے جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور اس دعوت کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں جو ہمیں لطف آتا ہے اس وقت ان واقعات کو پڑھ کے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو مہلت دینے کے باوجود اگر نہیں سنبھلے تو کس طرح ان کو تباہ و برباد کیا، اور کس طرح اللہ کی رحمتیں رہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اس نبی کی اتباع کا حق ادا کیا۔ اور پھر ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا حق عطا فرما، ہماری تائید اور نصرت فرما۔ یہ واقعات اس طرح جب ہمارے اندر ہمارے ایمان کو پختہ کرتے ہیں، ہمارا یقین بڑھتا ہے کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے اس دنیا میں کہ نافرمانوں کو بالآخر عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی، اور نیکوکاروں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت۔ تو سب سے بڑی جو چیز مجھے اپنی انفرادی حیثیت میں ملتی ہے وہ ان واقعات سے یہ جو پہلو ہے نمایاں۔ پھر انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ انسان ایک نمونہ چاہتا ہے تاکہ اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک مثالی کردار اس حیثیت سے اس کے سامنے آ جائے۔ تو رب العالمین نے ان انبیاء کو مثالی کردار بنا کر بھیجا، اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ نبی جو ہے یہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے، یہ بات کبھی نہ بھولیے، کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، محبت بھی سب سے بڑھ کر، تاکہ اس کی بات کو ہم ترجیح دیں باقی ساری محبتوں پر، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ان واقعات کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے پڑھیں۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر جی الحمدللہ۔ اچھا، اب ذرا آپ کا امتحان بھی ہوگا، سوال ہوں گے، پہلے آپ کو موقع ہوگا۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا، وَضِيَاءً، اور روشنی عطا کی، وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیسری بات متقین کے لیے یاد دہانی عطا کی۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، پہلی ہے فرقان، دوسری ہے روشنی ضیاء، اور تیسری ہے متقین کے لیے ہدایت۔ اب سوال کریں تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں، ورنہ پھر میں سوال کروں گا۔ سر یہ روشنی ضیاء سے روشنی سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ذکر اور روشنی۔ ذکر اور روشنی۔ اچھا، آپ پہلے جس کو چھوڑ چکے ہیں، فرقان کا معنی پہلے آپ مجھے بتائیں۔ سر حق اور باطل میں فرق فرق کرنے والی چیز۔ یہ تو معنی بتا رہے ہیں آپ، یہاں آیت میں کیا معنی ہے؟ سر جی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ حضرت ابراہیم موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں فرمایا جا رہا ہے فرقان۔ آخر فرقان کون سی چیز ہے جو اللہ نے عطا کی آپ موسیٰ علیہ السلام کو؟ اور سر تو رات
اب یہاں آپ اس لیے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ قرآن جب سمجھ کے غور کر کے پڑھیں گے، میں تو جب بھی پڑھوں گا تو میں پوچھوں گا کہ یہ فرقان، اس کا مطلب یہاں کیا ہے؟ فرقان تورات سے بڑھ کر وہ معجزے ہیں جنہوں نے حق و باطل کا بھری محفل میں، اتنا بڑا مجمع تھا، وہ شکست کھا گئے اور سجدے میں گر گئے، اور فرعون کا سارا ناٹک جو تھا وہ بالکل اس کے خلاف چلا گیا۔ تو اب کیوں نہیں آپ کہتے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بڑا خاص ہے اور اصل میں وہ معجزے ہیں؟ پھر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ تورات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال اس حوالے سے؟ جی سر جی، تیسری بات کیا ہے؟ جی 3 باتیں بتائی نا آپ نے، تو تیسری بات کون سی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے جو معجزے عطا ہوئے عصا کا اور ید بیضا کا، پہلی بات۔ دوسری بات تورات عطا ہوئی۔ تیسری میں نے کوئی بات نہیں کی۔ قرآن مجید کے بارے میں اکثر نور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں آپ اس وقت دیکھیں، بات کو دوسری طرف مت لے جائیں، جب پہلے یہ بات ختم ہو جائے قرآن کی بات کریں، میں جواب دوں گا۔ لیکن یہی تو حالت ہے کہ ہم یہاں سمجھتے نہیں اور دوسری طرف بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا جب میں روشنی ایکسپلین کروں گا نا، کہ روشنی کیا چیز، روشنی یہاں کہی جا رہی ہے۔ روشنی، یاد رکھیں، ہدایت کی روشنی ہے۔ کس کی روشنی؟ ہدایت کی روشنی، جو صراط مستقیم کو منور کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے۔ تو روشنی یہاں تورات ہے، اور قرآن بھی اسی طرح ہدایت کے لیے روشن چراغ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی۔ نہیں، جن نے سوال کیا وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جی سمجھ آ گئی الحمد للہ۔ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، تیسری بات ہے وہ ذکر للمتقین، اور یہ یاد دہانی ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ للمتقین، اچھا، تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف تورات ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے متقی بننا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات جو اس نے کرنے کو کہا ہے، اوامر، ان کو بجا لائے، اور جن سے منع کیا ہے، جن کو نواہی کہتے ہیں، ان سے مکمل اجتناب کرے۔ یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور آج ہمارے لیے قرآن مجید ہے۔ تورات قرآن مجید آنے کے بعد منسوخ ہو گئی ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، الفرقان، ضیاء اور ذکر للمتقین۔ تینوں چیز مجھے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے ایک چھوٹی سی آیت میں کتنی بڑی ہدایت کے حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کوئی سوال آیت 48 کے بارے میں؟ اب آگے چلیں، ہم 49 میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب۔ یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 48 کے بعد میں 49 پڑھ رہا ہوں، الذین یخشون ربہم بالغیب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو غیب میں ہے، جو اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیے، ایک ایک چیز کو سمجھ کے چلیں پلیز۔ اللہ کو آپ نے اور میں نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نبی نے دیکھا ہے آج تک؟ نہیں سر۔ نو سر۔ اچھا، لیکن اس اللہ کی جو موجودگی ہے کہ وہ اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، وہ ہمیں آیات کائنات، آیات انفس اور قرآن کی آیات سے
بار بار ہمیں اللہ بتاتا ہے کہ تم اس بات کا یقین کرو کہ وہ اللہ جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے وہ پوری کائنات کو کس طرح چلا رہا ہے، کس کامیابی سے چلا رہا ہے، کس مثالی طریقے پر چلا رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے تو آیات کائنات، آیات انفس اور قرآن کی آیات کو سمجھ لو۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہے جی تو سر غیب میں، دیکھا کسی نے نہیں، لیکن میں خود اس کے ذات کا عملی نمونہ ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا وہ، مجھے کامیابیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آسائشیں، مال و دولت، ہر چیز جو مجھے مل رہی ہے یا مجھ سے چھن رہی ہے، یہ اسی کا حکم ہے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے۔ یہ بات مجھے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی موجودگی مجھے ہر آن ہر لمحہ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ یقین جس کو توحید کہتے ہیں۔ تو الذین یخشون ربہم بالغیب، اللہ سے ڈرنا جو اللہ غیب میں ہے۔ ڈرنا کیا مطلب؟ اس کی ناراضگی سے ڈرنا، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب ہم آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جب اس پر ایمان کے دعوے کر کے اور اسی دعوے کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ آپ اس کا حکم نہیں مانتے۔ پہلی بات کہ کون لوگ سب سے اعلیٰ ہیں؟ جو غیب میں بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّن سَاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس دنیا میں بھیج کے اس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور پھر پوری کائنات کو پہلے سور پر اللہ تعالیٰ بالکل ختم کر فرما دیں گے۔ ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، ساری انسانیت زندہ ہو کے اللہ کے سامنے میدان حشر میں پہنچ جائے گی، اور وہاں میرے ایک ایک حساب، ایک ایک کام، چھوٹے بڑے کا حساب ہوگا۔ اور مجھے یہ کھٹکا یہاں دنیا میں لگا ہوگا کہ وہ بڑا سخت وقت ہوگا، کیونکہ وہ فیصلہ میرے دائمی جنت اور دائمی دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا میں آج بڑی ذمہ داری سے دنیا میں ہر کام سوچ سمجھ کے کروں۔ تو اس آیت 49 میں بتا دیا کہ ایک تو تمہارا ایمان بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہر کام کرتے وقت اس بات کا آپ کو کھٹکا لگا رہنا چاہیے کہ وہ جو آخرت میں نے پیشی ہونی ہے، تو اس کی تیاری کر کے میں ہر کام ٹھیک کروں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں، اللہ کے عین حکم کے مطابق کروں۔ کتنی بڑی نصیحت ہے کہ دو چیزوں پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پکا کر لیا، ایمان بالغیب اور آخرت کی گھڑی کا کھٹکا، آپ کی زندگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ آج جتنی بدماشیاں کر رہے ہیں، جتنی کرتوت برے کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ان دونوں صفات سے خالی۔ کوئی سوال؟ ورنہ سوال آ رہا ہے اسی آیت کے بارے میں، جلدی بتائیں۔ سر اس بات کا ڈر یا خدشہ نہ کہ بھی اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کیسا کام کرنے لگا ہوں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، جنت والا ہوگا یا جہنم والا ہوگا۔ بالکل، یہی تو من ساعت مشفقون کا مطلب ہی یہی ہے کہ جی جی سر۔ یہی کھٹکا اس کو لگا ہوا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، کیا مجھے جنت ملے گی یا دوزخ؟ جب یہ سوچے گا، اللہ نے اس کو سوچ فکر کا پوری صلاحیتیں دی ہیں، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ برے کام کا انجام برا ہے، دنیا میں دیکھ رہا ہے۔ بے شک سر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری آج ان برے کاموں کی وجہ سے پاکستان کتنا جہنم زار بنا ہوا ہے، بے بتائیں۔ شک بے شک سر، بے شک۔ اسمبلیاں بجائے اس کے کہ قرآن کو نافذ کرنے کا سوچیں، وہ اس قرآن سے دور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو چیزیں میرے جنرل جواب مت دیجیے، اسپیسیفک جواب. یہ دو چیزیں کہ اللہ غیب جو بن دیکھے اللہ پر یقین، اور نمبر دو قیامت کا ڈر کھٹکا، یہ کیسے مجھے میرے ذہن میں تازہ بتازہ رہے گا؟ سر جب بندہ سر آخرت کو پیش قرآن اور نظر رکھ سنت کے پہ چلیں زندگی گے، گزار رہا ہوگا. قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے. یہ جو آپ کہہ دیتے نا چلتے ہوئے، چلنے سے پہلے میں اس وقت چلوں گا جب مجھے پتہ چلے گا، میں سمجھ لوں گا پکا ذہن میں، اور میرے دل و دماغ پر یہ چھا جائے گی چیز کہ یہ دنیا آزمائش ہے. تو سب سے پہلے ایمان ہے. ایمان کے بعد اس ایمان کو پکا پختہ کرنے کے لیے کہ یہ یقین میں تبدیل ہو جائے، یہ شعوری ایمان بن جائے، اس کے لیے مطالعہ قرآن حدیث کا علم ہے. یہ علم میرے اس نقطۂ نظر کو پکا اور پختہ کرے گا. میرا ایمان اسی وقت ٹھیک ہوگا، یقین والا ایمان ہوگا، جب میں شعوری طور پر پڑھ کے سمجھ کے قرآن مجید کو اور اس پر عمل کروں گا. تو قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھ کر اس طرح عمل کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، یہ چیز میرے ایمان کو بھی بالکل پختہ پکا اور شعوری بنا دے گی. اور آخرت کا کوئی پیج خالی نہیں ہے قرآن کا جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو. آپ روز پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن جب ہر برے اور اچھے کام کی سزا اور جزا ہوگی. وہ آپ کہتے ہیں اس کا مالک وہ ہے، اور وہ ایسا مالک ہے کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے. اور وہ اتنا حق ہے کہ وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا، اس میں نقص ہی نہیں ہے یہ سرے سے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی، پھر آپ دنیا میں دنیاوی مفاد کے پیچھے نہیں چلیں گے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلیں گے، تاکہ قیامت کے دن آپ کو جو اگلی دائمی زندگی ہے اس میں آپ کو بہترین جگہ ملے. بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ بے شک سر، جزاک اللہ سر. اچھا، الحمدللہ. اب اگلی آیت 50 تو کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ذکر مبارک انزلناہ. سر یہ جو وہ بھی ہے اس میں، ہاضا. جی ہاں، وَھَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے وہ مبارک یاد دہانی یا ذکر جو انزلناہ، یہ بڑی زبردست بات ہے. ہم نے اس کو نازل کیا ہے. یہ مبارک ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس اللہ نے نازل کیا ہے جس نے اپنے بندے کو پیدا فرمایا ہے. وہ اللہ اس ذکر کو بھیج کے، اس یاد دہانی کو بھیج کے کہ تم اگر اس کے مطابق چلو گے تو تمہیں وہ اوپر جو آیت ہے کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، آپ کے اندر وہ خشیت پیدا ہوگی جو اللہ کو بن دیکھے انسان اس کا قائل ہو جاتا ہے. اور ہم من ساعت مشفقون، اور وہ قیامت کی گھڑی کا کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ذکر مبارک کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے لیے اس پر کاربند ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر قرآن جھنجھوڑ کے کہتا ہے افانتم، ہاں، افانتم لہو منکرون، تو پھر کیا تم اسے قبول کرنے سے انکار کرو گے؟ کافروں کو چھوڑ دیں، آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ واقعی ہم نے قبول کیا ہے. بتائیں، اگر ہم نے قبول کیا ہوتا تو آج اس ملک میں قرآن کا قانون انصاف نافذ ہوتا. اگر ہم نے اس ذکر مبارک کا فائدہ اٹھایا ہوتا ٹھیک تو آج ہم میں سے ہر فرد، ہر آدمی، چاہے وہ صدر کیوں نہیں ہے، وزیر اعظم کیوں نہیں ہے، جرنیل کیوں نہیں ہے،
اس کا طریقے زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندگی کے مطابق ہونا چاہیے. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کن رفتوں، کن عزتوں، کن اکرام سے آپ کو نوازتا ہے. اگر اس کو چھوڑیں گے تو دنیا میں ذلت ایسی جیسی ہم آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں اس کا برا انجام بھی ہمارے سامنے. تو جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افانتم لہو منکرون. پھر یہ ذکر مبارک، یہ وہ جس میں برکت، پتہ نہیں، آپ سوچیں ذرا، برکت کے لیے پتہ نہیں کہیں تعویذ لینے جا رہے ہیں، کہیں کچھ کرنے جا رہے ہیں. رب العالمین نے آسان اور بہترین طریقہ، وہ سارے طریقے باطل ہیں، بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس قرآن کو بند کر کے نہ رکھو، اس قرآن کو پڑھو، غور کرو، سمجھو. آپ ایک بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے غور سے سنیں. آج بھی دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے. اس کو کمپیئر کر لیں اس مدینے کی ریاست سے جہاں یہ قرآن نافذ تھا. اس کے فرد کو دیکھ لیں، اس کی حکومت کو دیکھ لیں، اس کے معاشرے کو دیکھ لیں، اس کے سیاست کو دیکھ لیں، آپ کو مثالی پائیں گے. یہ باتیں ہوا میں نہیں کر رہا. آج دنیا بجائے ترقی کے ایک لفظ ترٹی اس میں جا پڑا ہے. تباہی اور بربادی پوری دنیا کو دیکھ لیں. امریکہ کے نظام کو ہم سمجھتے تھے نا طاغوتی نظام ہے، اسی نے ہمارے ملک پر اثرات ڈال کے اس کو بھی برباد کیا. آج خود کس بربادی سے دوچار ہیں. آپ دیکھیں، ذرا غور کریں. میں اس معاشرے میں نے وہاں ماسٹر کیا ہے 69-70 میں. اس وقت مجھے نظر آ رہا تھا قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ یہ معاشرہ بہت جلدی اپنے انجام کو پہنچے گا. آج آپ دیکھ لیں دونوں کینڈیڈیٹ جو اس ملک کے لیے وہ ہو، مرد ہو یا وہ خاتون ہو، دونوں کے دونوں آپ دیکھ لیں اس سیرت و کردار سے آری. کیا وہ اس ملک کو جو خود اپنی ذاتی زندگی میں دیانت اور امانت کے قائل نہیں ہیں، کیا وہ اس ملک کو راہ راست پر لا کر دنیا کا لیڈر بنائیں گے؟ افغانستان کی شکست امریکہ کی اس بات کا پورا ثبوت ہے کہ وہ ملک کس قدر کمزور ہے اپنی ساری ٹیکنالوجی اور اس کے بغیر. تو یہ جو ایمان ہے، ایمان بالغیب، اور یہ جو آخرت کا کھٹکا ہے، یہ مجھے اور آپ کو جو ایمان لاتے ہیں اور پھر قرآن سے اپنے ایمان کو شعوری بناتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا سیرت و کردار میرا کیسا ہونا چاہیے. یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اچھا، یہ جو کتاب مبارکن ہے نا، میں اس کے بارے میں ذرا لکھیں. سورہ سواد 38 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 29 ہے. بڑا غور سے سنیے ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، الیکا، تیری طرف، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، مبارکن، بڑی برکت والی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب کریم، رب حق کہہ رہا ہے. اب کب آپ کے لیے مبارک ہوگی؟ آگے قرآن نے کھول کے بتایا ہے. نمبر 1، لیدبروا آیاتہ، آیات پر تدبر کرو. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آیات پر تدبر کا مطلب کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو برکت جب ملے گی جب اس کی آیات پر آپ تدبر کریں گے. تو آیات پر تدبر کا مطلب کیا ہے؟ سر غور و فکر اور اس کے پیچھے چلنا، پھر سمجھ کے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں یتفکرون کی بات نہیں آئی، یہاں آئی ہے یدبرون، تدبر کرنا.
تدبر کا معنی بڑا غور سے سنیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن کے کچھ ظاہری معنی سمجھ کے بس ثواب کے لیے پڑھتے جاتے ہیں. تدبر کا مطلب ہے کہ ایسا غور و غوص، اس طرح کا اس پر فکر اور پوری گہرائی میں دیکھنا کہ یہ حکم کتنا ٹھیک ہے، اور یہ حکم اگر میں مانوں تو کیوں مانوں، کوئی اور اس سے بہتر حکم ہے؟ جب آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کو بالکل بات سمجھ آئے گی کہ اگر کوئی بات حق ہے تو یہی ہے جو اس کتاب نے فرمائی ہے. چاہے وہ معاملات شادی کے ہوں، نکاح کے ہوں، مرنے کے ہوں، جینے کے ہوں، عقیدے کے ہوں، عبادات کے ہوں، اخلاق کے ہوں. یہ ہے تدبر کرنا. یہ غور و فکر کہہ کے آپ آگے چلے جاتے ہیں. یہاں لفظ تدبر آیا ہے. اچھا، تدبر کے معنی میں یہ بھی بات موجود ہے کہ آپ اس وقت، انہوں نے، صحابہ نے تدبر کیا، ان حالات میں ان کو روشنی ملی. آج آپ ان بدلے ہوئے حالات میں حق یہی ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کی کیا پالیسیاں ہوں گی، کس طرح کریں گے، وہ آج کے حالات کے مطابق آپ نے اتنا غور و فکر کرنا ہے کہ آپ اس کو نافذ کر سکیں. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، بالکل. اچھا، اب اگلا ٹکڑا سنیے ذرا. یہ تو تھا نا لیدبروا آیاتہ، اور دوسری بات ہے وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولِو الْأَلْبَابِ. اوئے ہوئے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اگر آپ سمجھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيَتَذَكَّرُوا، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ ان کے لیے یاد دہانی کا سبب بنے. کن لوگوں کے لیے؟ اولو الالباب. اول الالباب کے لیے، جو عقل والے لوگ ہیں. بے وقوفوں کے لیے یہ کتاب نہیں آئی. یہ کتاب آئی عقل مندوں کے لیے ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اس کتاب پر ایمان لائے گا، کیونکہ یہ برحق ہے، اس کے مخالف کوئی چیز حق نہیں ہے. تو ایک ایک آیت کو اگر پڑھنا اور سمجھنا اور اس پہ بات مہینوں چاہیے، اتنی وسعت ہے اس قرآن میں. یہ ہے مبارک کتاب کہ جو اگر آپ اس کی آیات پر تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، تو وہ ہیں لوگ جو اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں اولو الالباب، عقل والے یہ ہیں. یہ جو لوگ اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ دنیا میں بھی تباہ ہوتے ہیں اور آخرت میں جہنم میں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان چیزوں کو پڑھ کر، سمجھ کر، غور و فکر اور تدبر کر کے، جب ہم اس کتاب سے اپنے مسائل حل کریں گے، ہمارے گھروں میں بھی آپ دیکھیں گے سکون اور چین ہوگا، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں. کوئی سوال؟ اب دیکھیں سر جی، موسیٰ. جی ایک جی. سوال سر جی. ایک تو یہ تدبروں کا جو معنی ہے وہ مجھے جو جس طرح آپ نے سمجھایا وہ یہ ہے کہ حالات اور واقعات جو اس وقت کے دور کے ہوں اور اس کے مطابق غور و فکر بہت زیادہ کرنا پڑے گا. لیکن سر جی، یہاں انسان خود تو اس کے اوپر کسی حد تک کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ جو دوسرے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے رشتے اور تمام لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے پیش آ رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں یہ بات ذرا مشکل سی ہو جاتی ہے. پھر کیا کریں؟ آپ جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں آپ بڑے غور سے سنیے، یہ مسئلہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر میں اور آپ عین اس کی روح کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ہمیں خود بدلنا ہوگا. اس کے بعد فوراً بعد، بلکہ ساتھ ساتھ، مجھے اس چیز کی جو مجھے حق سمجھ آ رہی ہے اس کی دعوت بھی لوگوں کو دینی ہے. اور نمونہ میرا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا. اب ہوا کیا ہے، آپ مثلا میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ تنہا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں،
لیکن عوام الناس میں بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جو اس قرآن کو زبانی تو مانتی ہے، عملاً بالکل نہیں مانتی۔ ان کی فکر، ان کی سوچ انتہائی دنیا دارانہ، انتہائی خواہش پرستانہ، انتہائی مال دولت ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے وہ بنائی اسی طرح ہے کہ دنیا میں عمل کر کے، پہلے صحیح سمجھ کر ایمان لا کر آپ عمل کریں، نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ لیکن دنیا میں بھی کامیاب وہی ہوں گے جو اس کتاب کا ٹھیک ٹھیک مطالعہ کر کے، تدبر کر کے، اور پھر اس کے مطابق قومی اور انفرادی زندگیاں ڈالیں گے۔ اب اس دور ہے، طاغوتی دور ہے، یہ دور ہے، دجالی دور ہے۔ آپ دیکھ لیں، حکومتیں دیکھ لیں، سب سے بڑا آج متاثر کن جو ہے وہ آپ کا میڈیا ہے، جس کے پاس موبائل ہے نا، وہ دنیا کی ساری خبروں سے واقف ہے، اور سارے جتنا میڈیا ہے، نام و نہاد مسلمان ملکوں کا بھی، تو آپ دیکھ لیں کہ کس قدر دور ہے ہدایت سے۔ کام بڑا مشکل ہے، لیکن صاحب ایمان لوگوں کو یہی کرنا ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ نہ کر کے تو ہم آج اس پستی اور ذلت میں پہنچے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو آپ صاف ستھرا سمجھائیں ان کو کہ اگر اور آگے بڑھیں گے تو اور ذلت اور پستی، تاریخ گواہ ہے اس پر، یہی انبیاء کے واقعات بتا رہے ہیں۔ تو ایک مومن دائی مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کام یہ ہے کہ قرآن کو کھول کھول کے بیان کرے۔ یہ برحق ہے۔ کوئی اس کے خلاف دہریے سے دہری آدمی جو ہے، آپ اسے اتنی بات کہہ دیں کہ تم یہ بن کیسے گئے ہو، تمہیں کس نے بنایا ہے، یہ صلاحیتیں، یہ جو انسان کے اندر کمالات ہیں، یہ آخر کسی ہستی نے تو بنایا ہے۔ ایک کرسی بغیر کارپینٹر کے نہیں بن سکتی، اور یہ اتنا انسان جس میں یہ صلاحیتیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ آپ ذاکر نائک کو دیکھ لیں، کس قدر پوری دنیا میں وہ مشکل سے مشکل سوال لاتے ہیں، وہ قرآن سے ایسا جواب دیتے ہیں کہ انسان قائل ہو جاتا ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 سر، سر، بالکل۔ الحمدللہ۔ سر ان کی یہی آزمائش ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا پھر۔ وہ یہاں اس کفری نظام میں وہ کیسے ٹک سکتے تھے، بتائیں نا۔ سر پاکستان میں بھی ان کا بڑا مشکل گزارا ہے، یہ ہمارے لوگ تنگ آ گئے تھے ان سے۔ اس لیے کہ لوگ جو چل رہے تھے غلط کاموں پر، وہ ٹھیک قرآن و سنت کا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، اور یہی تو ہمیں پسند نہیں ہے، اور یہی ہماری ذلت اور پستی دنیا میں۔ آپ دیکھیں اس ملک میں معاشرت، معیشت، سیاست کس قدر تباہ کاریوں کا شکار ہے، اور آپ کی اسمبلی میں بحث کیا ہو رہی ہے، ذرا سوچیں، اس پہ غور کریں۔ شیطانیت۔ تو قرآن ہی فرد اور قوموں اور گروہوں کے لیے عزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عمر نے اس کے راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو اسی قرآن کی بدولت ترقیاں اور رفتیں عطا فرمائیں گے۔ وہ یدعو بہ آخرین، اور جو اس کو چھوڑیں گے وہ بالکل ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کی زندہ مثال ہم خود ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث اتنا بڑا حق ہے کہ آپ کو سوائے، یعنی آپ اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں تک بات بڑی اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی، اور اس میں جو رب نے یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 49 اور 50، کس قدر نصیحت آموز ہے۔ اور اس کے بعد
موسیٰ علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا کی تھیں، قرآن نے بتایا، اور تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مکمل حالت میں عطا فرما دی گئیں۔ کیوں؟ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اسی کتاب نے، قرآن نے، اسی کے اندر فرقان دیکھ لیں، ضیاء دیکھ لیں، ذکر للمتقین دیکھ لیں، یہ کتاب اپنے اندر وہ کچھ سمیٹے ہوئے ہے جو قیامت تک کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، کیونکہ کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی نبی نہیں آنا۔ اچھا، اب آپ چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں آیت 50 تک۔ سر کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے جو غلط غلط علماء ہیں، جو غلط غلط لوگوں کو راستے پہ لگا رہے ہیں، یہ صرف سچ مادہ پرستی کے دولت کے پیچھے غلط بیانات دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو آپ ایک چیز کو لے کے آپ کے ذہن میں جمی ہوئی ہے نا، وہ اقتدار کی خاطر، حکومت کے طاغوت کے پاس عزت اور مقام حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد یہ ساری دولت اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہر آدمی کے قرآن سمجھ کے پڑھے نا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات قرآن نے کہی ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کر دیا ہے۔ اب قرآن نے آگے یہ نہیں بتایا کہ کثرت کس چیز کی، کثرت طلب۔ اب ایک کھلاڑی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں نام پیدا کروں۔ ایک ہیرو ایکٹر یا ایک وہ ہے آپ کا جو اخباری نمائندہ ہے، وہ چاہتا ہے مجھے اس میں کمال حاصل ہو جائے۔ ایک دولت مند ہے، وہ چاہتا ہے اسے دولت میں کمال حاصل ہو جائے۔ گنتے جائیے آپ، انسان کو اللہ نے حسن دیا، وہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا میں سب سے حسین ڈکلیئر ہو جاؤں، اس کے لیے وہ لگا ہوا ہے۔ یہ ہے کثرت طلب جس نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی سر، بے شک بے شک سر۔ سر میں سورہ سعد کی آیت نمبر کون سی ابھی آپ نے تفسیر کی ہے اس کی؟ 49 اور 50 جزاک اللہ۔ سورہ انبیاء کی۔ اچھا، آپ دیکھیں، کبھی غور کریں، یہ صرف اتنی بات نہ کہہ دیا کریں کہ بس مال و دولت نہیں، خواہش پرستی۔ وہاں اللہ نے الہاکم التکاثر کہا کہ کثرت طلب آگے خالی چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، میں ڈگریوں میں لگا ہوا ہوں نا۔ اچھا، ایم ایس کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، اب پوسٹ ڈاک کرنی ہے، اب فلاں کے ساتھ کرنا ہے، اب ایسی جگہ کام کرنا ہے جہاں پہ مجھے دنیا کے سارے سکون حاصل ہو جائیں، اور یہ بھولا ہوا ہوں کہ میں دنیا میں صرف اس کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ یہ کام مجھے کرنے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن پرائرٹی میں یہ بات جو ہے، پرائرٹی نمبر 1 جو ہے، جو جنت دوزخ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے کامیاب۔ تو مجھے دنیا میں یہ سارے کام اس طرح کرنے چاہیے جس طرح قرآن و سنت نے بتائے ہیں۔ میں دنیا میں بھی عزت پاؤں گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گا، اور اگر اس کا انکار کروں گا دنیا میں بھی ذلیل۔ آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں جتنے آج ڈگریوں والے ہیں، کبھی تھے اتنے؟ بتائیں۔ نہیں نہیں سر، سر، آپ وکیلوں کو دیکھ لیں، اگر یہ مسلم لا سے واقف ہوتے تو یہ آج آپ کے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہر بندہ پیسے کی دوڑ میں لگا ویسا۔ اس لیے کہ ہم اصلی زندگی کی حقائق کو بھول گئے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، کامیاب کب ہوں گے اور ناکام کب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا شروع میں، جس دن حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ آیا، آپ کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یاد کر لیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جب کبھی تمہارے پاس میری یہ ہدایت پہنچے، میری طرف سے ہدایت کون لائیں گے؟ انبیاء لائیں گے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت قرآن کی شکل میں ملی، حدیث کی شکل میں ملی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تمہیں آنے والے مصیبتیں سے کوئی ڈر ہوگا، نہ گزری ہوئی مصیبتوں پر تمہیں کوئی غم ہوگا۔ کیوں؟ جب اس پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں طرح سے محفوظ کر دے گا، دنیا اور آخرت میں۔
اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس کسی نے ان اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور اس کی تکذیب کی، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، وہم فیہا خالدون۔ کاش مجھے اور آپ کو جہنم کی ہولناکیوں کا فہم و ادراک ہو، اور پھر اس میں دائمی رہنا، تو میں دنیا میں ہی سیدھا ہو جاؤں اور اللہ کے احکامات کا پابند بن جاؤں۔ یہ تھی، آپ نے دیکھا کہ کس قدر ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات اور ان چیزوں کو واضح کیا ہے کہ جو ہمارے عقل، ہمارے فہم جو اللہ نے دیا ہے، اس کو کتنے اپیل کرتے ہیں۔ آگے سنیں، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیسی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، رشدہ، وہ ہدایت بخشی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ آپ دیکھ لیں وہ جو حیران کن قربانیاں دی ہیں کہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے۔ اللہ ہجرت کے لیے کہتا ہے، بت توڑے تھے تو اس وقت نتیجے میں پہنچے نا، تو شرک کا قلعہ کما کرنے کی حد نہیں کر دی۔ پھر آپ دیکھیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ، تم اس وقت عراق سے نکل کے جاؤ، پہلے وہ مصر آتے ہیں، پھر فلسطین آتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وہاں سے نکل کر مکہ جاتے ہیں، پھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ یہ اتنی بڑی ہجرت، اور اس زمانے میں اللہ کے حکم پر، اور بڑھاپے میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ کمال ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کمال ہے۔ یہ ہے رشدہ کا مطلب، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو بھی اس کی ہدایت عطا فرمائی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اب پوری تاریخ ہے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کوئی سوال اس آیت کے بارے میں؟ اب دعوت توحید کا کمال دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ آیت 52 میں فرماتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ، اب پوری قوم بت پرست ہے، آپ کو پتہ ہے بت ان کا باپ بھی اس میں شامل ہے، اور وہ بت پرستی کی انتہا میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو بالکل بھولے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ، یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا دلیل دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو جانتے تھے، تو اب دلیل دیکھیں کہ وہ اس کے خلاف کیا دلیل دے رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، یہ سوال کا جو انداز ہے نا، یہ سب سے مؤثر ہے، آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیں آپ۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ میں کرتے کیا ہیں، یہ جو سوال و جواب ہے نا، یہ بندے کے ذہن کو الرٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یار یہ تم بتاؤ نا، اب باپ سے بھی اور قوم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کے تم اعتکاف کرتے ہو، جن کے گرویدہ ہو رہے ہو، آخر بتاؤ تو صحیح مجھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ تو اس کو نعوذ باللہ ان کو آل پاورفل سمجھتے ہیں۔ اب یہ سوال ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تو جواب کیا دیتے ہیں جو ہر آدمی جو
کالو، تو وہ ان کی قوم کہنے لگی وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا۔ عبادت کا کیا مطلب ہے یہاں بالکل آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے گرویدہ تھے، وہ ان سے آرزوئیں امیدیں رکھتے تھے، ان کے گرد چکر لگاتے تھے، طواف کرتے تھے، ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پیش کرتے تھے، حالانکہ وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو کوئی طاقت ہی نہیں تھی، کوئی قدرت ہی نہیں تھی، وہ مورتیں تھیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ کوئی کتنا بڑا سوال ہے جو انسان کے دماغ کو کھول کے رکھ دیتا ہے کہ بتا تو صحیح، اور کتنی بودی دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس کو پہلے ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے عقل، سوچ، فہم، ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ دنیا میں تم کس طرح اس چیز کو استعمال کرتے ہو، ایک بازار میں چند روپے کی چیز لینے جاتے ہو تو بڑا سوچ سمجھ کے، اور یہ چیز جس کا تمہاری پوری دنیا اور آخرت سے تعلق ہے، اس کے بارے میں تم اتنی بات کیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ قرآن دوسری جگہ بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ کیا تم ان کو فالو کر رہے ہو اگرچہ وہ عقل رکھتے ہی نہ ہوں؟ اگر عقل رکھتے تو وہ پوجا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنا کے۔ اب انتہا کا شرک ہے تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کس طرح ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں، دعوت کا انداز دیکھیں۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگلے کو سوچنے پر آپ کا سوال ایسا ہو جو انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہو، اور قرآن کی دعوت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کریں۔ قرآن دیکھیں، ایک انسانی فطرت جو سر جی بگڑی ہوئی نہ ہو، بڑے غور سے سنیں، ایک سر جی ایک ایسی، بات بتا دوں، جی وہ آیت جو آپ نے بتائی ہے 170 ہے سورہ بقرہ کی۔ یہ کون سی آیت میں نے بتائی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا یہ أَوَلَوْ كَانَ۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں مشرکین کہتے ہیں، یہ ایک آیت جو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے جو یہاں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جہاں مشرکین ایک بہانہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے باپ دادا ایسا کر رہے تھے، ہم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، سنیں بڑے غور سے، کہ باپ دادا سے انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، اور پھر ہدایت بھی دی ہے اپنی طرف سے قرآن اور نبی کی شکل میں، وہ دیکھو، یا تم ان اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے ہو جن میں عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے؟ اگر عقل ہوتی تو یہ اس طرح کا کام کرتے؟ اچھا، اب آگے سنیں، آیت 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو اس نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مورت ایک بت بنائے آدمی اپنے ہاتھ سے، اور وہ سمجھنے لگے کہ اس میں ساری طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ ضلال مبین میں، ایسی گمراہی جو بالکل واضح ہے، تھوڑا سی عقل استعمال کرو۔ اب آپ دیکھیں آیت 55 میں اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے، وہ وہی اس پر اترتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات انسانوں کو بتاتا ہے، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے وہ انسانوں کو بتاتا ہے۔ یہ کتنے بدبخت ہیں منکرین جو ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کون گمراہ لوگ، اجیتنا بالحق، کیا تو ہمارے سامنے
حق پیش کر رہا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تم مذاق کر رہے ہو، ہمارے ساتھ کھیل تماشے کر رہے ہو. ذرا غور فرمائیں کہ وہ ہدایت جو ان کے خالق مالک رازق رب نے ان کو بذریعہ نبی پہنچائی ہے، اس نبی کو مذاق کے طور پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حق بھی ہے یا نہیں، کیا ایسے ہی گھر کے تو نہیں لے آئے؟ نعوذ باللہ. میں نے پوری رسالت پر آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، ہمارا لیکچر ہوا ہے کہ نبی کیا چیز ہوتی ہے. اللہ تعالی کی اس وقت جب وہ نبی دنیا زمین پہ ہوتا ہے، وہ نمونہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. تو جہالت کی انتہا دیکھیں، منکر کا عقل کیسے ماری جاتی ہے. وہ پنجابی میں بڑا پیارا محاورہ ہے، رب رسے تے مت کھسے، کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی عقل مار دیتا ہے. اچھا، اب آ جائیے، اگر کوئی سوال آیت 55 کے بارے میں. اب وہ تو ان بتوں کو رب بنا رہے تھے نا. اللہ کہتے ہیں کال، فرمایا اس نبی نے، بل ربکم، بلکہ تمہارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک ہے. الذی فطرہن، اور اسی نے ان کو پیدا بھی کیا ہے. کس کو پیدا کیا ہے؟ زمین و آسمان جیسی مخلوق کو. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. نبی کیونکہ اللہ کا فرصت بھیجا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی جو بات کہہ رہا ہوتا ہے بالکل برحق ہوتی ہے، کیونکہ وہ حق کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہ بت تو کسی کام کے نہیں ہیں، وہ اللہ تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک ہے، رازق، حاکم اور سب کچھ ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں. اچھا، یہ تو بات کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، کتنی زبردست دلیل ہے. پھر کہتے ہیں ذرا نبی کتنا اس بت پرستی کے خلاف ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور توبہ کر کے انسان اس سے معافی نہ مانگے زندگی میں، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں، ایک نہیں کئی جگہ پہ، کہ مشرک جہنمی ہے اور اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی. اچھا، اب نبی کو بھی شرک اتنا ہی ناپسند ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو وہ کہ اللہ، وہ اپنی ترکیب کہتے ہیں واللہ، ساری اللہ، قسم ہے اس اللہ کی، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے نا، تو میں ان کی خوب خبر لوں گا، میں ان کے خلاف خوب چال چلوں گا. اب حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے ان بتوں کو توڑنا ہے، اور یہ اس خواہش کا اظہار جو ہے، یہ حضرت ابراہیم کا خاص طرز استدلال ہے. دلیل کیا دی ہے؟ کہ میں ان کی خبر لوں گا. ان کو پتہ تھا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، اور جو آگے سارا معاملہ آ رہا ہے، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کو آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رب العالمین کا یہ نبی کتنا اللہ تعالیٰ کیوں ان کو خلیل کہتے ہیں، کہ آپ میرے دوست ہیں. رب کا دوست ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ کیوں ہیں؟ یہ بت شکنی کی ایک بات آئے گی اگر آپ پڑھیں نا سورہ صافات میں جا کے، کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیٹی کی قربانی دی. وہ بھی کمال ہے. اور اسماعیل علیہ السلام سے جب کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور نبی کی خواب وہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ کمال کا بیٹا ہے. کہتا ہے افعل ما تؤمر،
ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کوئی بیٹا جو یہ کہے؟ بتائیں مجھے کہ باپ اسے کہے میں سبحان تمہیں. اللہ، دیکھیں کتنے فرما بردار اولاد تھی. اللہ اکبر. یہ کل جب آگے کبھی بیان ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو وہاں کھول کے بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم تو کمال تھے ہی تھے، لیکن ان کا فرزند ارجمند جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کلام الہی کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے، سمجھنے، اس پر تدبر کرنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسلمان حکمرانوں کو جو ذلت اور پستی کا نمونہ دنیا میں بنے ہوئے ہیں طاغوت کی پیروی میں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آمین ثم آمین. سر جی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے وہ کر گزرا، تو جیسے یہ مطلب ایک غیر فطری بات ہے نا کہ ایک اگر کسی کو حکم دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو آپ تو دیکھیں، جب یہ غیر فطری لفظ کہتے ہیں نا، خدا کے لیے سوچیں، یہ رب اللہ کا حکم ہے، یہ آزمائش ہے ان کی. اچھا آزمائش آپ کے کیوں طور کیوں اس طرح کے لفظ استعمال معذرت کرتے ہیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں؟ اسی اللہ نے جب انہوں نے چھری چلائی تو چھری چل رہی تھی، ابراہیم اسماعیل کھڑے ہنس رہے تھے، اس دمبے پہ چل رہی تھی تو جنت سے آیا تھا. پورے واقعات کو آپ سمجھتے نہیں ہیں اور آپ کافروں کی طرف فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. نہیں سے ناؤز باللہ. سر جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بھی وہ علم بیٹا ہے آپ جو ضرور پوچھیں، ضرور سوال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ غیر فطری کام نہیں کرتا. جی آپ کیوں وہ تو سبحان اللہ کا معذرت میں ورد کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. اللہ تعالیٰ ہر اس کمی کوتاہی سے پاک ہے، میرا پاک پروردگار. تو پھر آپ اس کو کیوں کہتے ہیں یہ غیر فطری عمل حکم دیا تھا؟ وہ میرے الفاظ غلط تھے. رب کے بارے میں بہت کیئرفل رہیں. جی انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ. آپ کو بہت جزائے خیر دے. کوئی اور سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا. اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، اور یہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، سب کو جزاک اللہ سر. صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو پروردگار. آمین آمین. ثم آمین. جب ہم پڑھتے ہیں سر جی تو ہمیں بہت ہی لطف آتا ہے اور دل نہیں کرتا کہ قرآن بند کریں جبکہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اللہ اس کو بھی بہت آپ کو اس کا اجر دے اور ہم سب کو جوڑی رکھے قرآن سے. اور آمین. 1 گھنٹہ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ منٹوں کا گھنٹہ تھا. الحمدللہ. اللہ بس صبح صبح اپنی یاد کراتا ہے اور سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. پروردگار آپ کو بھی جزائے خیر دے، صحت تندرستی کے ساتھ. آمین ہم آمین. سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آمین. جو بیمار ہیں ان کو بھی پروردگار اپنے کرم سے صحت تندرستی دے، حال پہ ان کے رحم کرے، آمین آمین ثم اور آمین. آمین. خاص کر کے آمین. مسلمانوں کے حال پہ اور